صدر سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تینوں رہنماؤں کی ملاقات OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم شہباز شریف کا نیک تمناؤں کا پیغام ترک صدر کو پہنچایا۔ OIC اجلاس کے خطاب میں ترک صدر نے نیتنیاہو کو ہٹلر قرار دیا، کہا کہ ہٹلر خطے کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل نے ایٹمی مذاکرات سبوتاژ کیے ہیں۔ ایوان صدر میں بے نظیر ہنرمند پروگرام کے اجراء کی تقریب۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ BISP کے تحت تعلیم سمیت تمام حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ BISP کے اجراء میں سید نوید قمر کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ پروگرام کے ذریعے قوم کے بچوں اور بچیوں کو ہنرمند بنایا جائے گا۔ تقریب میں خاتون اول آصفہ بھٹو بھی شریک ہوئیں۔ اسرائیل کے ایران اور غزہ پر حملے ناقابل قبول قرار۔ اسرائیلی جارحیت پر مسلم امہ یکجا۔ چیئرمین OIC نے اتحاد بین المسلمین ناگزیر قرار دے دیا۔ استنبول میں وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں چیئرمین حسین ابراہیم طاہا کی اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ایران اسرائیل کشیدگی فوری ختم کرنے اور بات چیت کے ذریعے تنازع کا حل نکالنے کا مطالبہ۔ کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق ہے۔ 15 جون سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ چیئرمین کا اسرائیل کے خلاف OIC کے فیصلوں پر عمل درآمد کا بھی مطالبہ۔ وزرائے خارجہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ ترک صدر نے اسرائیل کو امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دے دیا۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ صہیونی ریاست پورے خطے کو جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مغربی طاقتیں اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں۔ مسلمانوں کو بھی متحد ہونا ہوگا۔ ترک صدر کا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا بھی مطالبہ۔ کہا فلسطین ہماری ریڈ لائن ہے، خطے کو مزید تباہی سے بچانا ہوگا۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق سوم جاری۔ دارالحکومت تل ابیب سمیت کئی شہروں پر میزائل برسا دیے۔ شہر زوردار دھماکوں سے گونجتا رہا۔ اسرائیلی فوجی مراکز، فضائی اڈے، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میزائل وسطی اسرائیل کے علاقے ڈین گش میں بھی گرے۔ رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی۔ حملے میں کئی اسرائیلی زخمی ہوئے۔ اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ فوجی اڈوں، ایٹمی ری ایکٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ میزائل حملے میں ایٹمی سائنسدان اسرائیلی حملے میں شہید۔ ایران کے شہر اصفہان میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے ایرانی شہر شیراز، تہران، نجف آباد، کرچ اور قم شہر پر حملے کیے۔ 2 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا قدس فورس کے سربراہ سعید یزد اور ڈرون ونگ کے کمانڈر امین پرجوت کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی جنرل نے انتباہ کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ طویل ہو سکتی ہے۔ عوام تیار رہیں، مزید مشکل دن آنے والے ہیں۔ فرانسیسی صدر میکران کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ کہا ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران کو ایٹمی پروگرام پر امن ہونے کی ضمانت دینا ہوگی۔ پوری طاقتیں ایران سے جوہری پروگرام پر مذاکرات تیز کریں۔ جنگ سے نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ ایرانی صدر نے کہا تہران کا ایٹمی پروگرام پر امن مقاصد کے لیے ہے۔ اسرائیل کے پاس ایران کی جوہری طاقت ختم کرنے کی صلاحیت نہیں۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایران پر حملے کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا۔ ڈائریکٹر انٹیلیجنس ایرانی ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق غلط ہیں۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت بارے تلسی نے غلط کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے ایران ایٹمی طاقت بننے کے قریب تھا۔ یقین ہے ایران یورپ کے بجائے امریکہ سے بات کرے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتا ہوں۔ پاکستان نے عالمی سفارتکاری میں ٹرمپ کارڈ کھیل دیا۔ پاک بھارت جنگ رکوانے پر
صدر ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دینے کی سفارش کر دی۔ حکومتی اعلامیے میں کہا گیا ٹرمپ کی مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی اور جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ رکوانے میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کی دور اندیش قیادت نے اسلام آباد اور نئی دلی کے ساتھ سفارتی رابطے استوار کیے۔ عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت دیکھی۔ صدر ٹرمپ کی حکمت عملی سے تیزی سے بگڑتی صورتحال پر قابو پایا جا سکا۔ صدر ٹرمپ کو 2026 کا نوبل پرائز دے کر خراج تحسین پیش کیا جائے۔ پاک بھارت جنگ رکوانے پر مجھے نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے بھی پاکستان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ صدر ٹرمپ نے عالمی امن میں اپنا حصہ ڈالنے کی لسٹ بھی گنوا دی۔ کہتے ہیں میں نے روانڈا اور جمہوریہ کونگو کے درمیان شاندار معاہدہ کر کے ان کی جنگ کو بھی روکا۔ سربیا، کوسووو کے تنازعات حل کرانے پر نوبل پرائز کا حقدار ہوں۔ مصر اور ایتھوپیا کے درمیان امن کا قیام بھی میرا ہی کارنامہ ہے۔ صدر ٹرمپ کا روس یوکرین جنگ اور ایران اسرائیل کشیدگی میں بھی اپنے کردار کا ذکر۔ امریکی صدر نے نوبل پرائز دینے والوں پر بھی سوال اٹھا دیا۔ کہا یہ لوگ مجھے نوبل انعام نہیں دیں گے کیونکہ نوبل پرائز صرف لبرلز کو ہی ملتا ہے۔ ایران کے ممکنہ جوابی حملے کا خوف۔ امریکہ نے قطر میں ایئر بیس سے اپنے طیارے ہٹا لیے۔ سیٹلائٹ تصاویر منظر عام پر آ گئیں۔ ایران اسرائیل جنگ سے قبل ایئر بیسز پر کئی طیارے موجود تھے، اب کوئی طیارہ موجود نہیں۔ امریکی حکام نے تصدیق کرتے ہوئے کہا طیارے ایرانی حملوں کی زد میں آ سکتے تھے۔ امریکہ نے ایران کے 20 اداروں پر انسداد دہشت گردی سے متعلق نئی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکہ کی جانب سے 5 افراد اور 3 بحری جہازوں پر بھی پابندیاں لگائی گئیں۔ پابندی کے شکار افراد میں ایرانی پاسداران انقلاب کے لوگ بھی شامل۔ جنگ بندی کی درخواست بھارت نے کی۔ پاکستان نے بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان نے بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا۔ جنگ بندی کی درخواست بھارت نے کی۔ 10 مئی کی صبح 8:15 بجے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جنگ بندی کی پیشکش کی۔ سعودی عرب سمیت دوست ممالک نے بھی جنگ بندی کے لیے کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جنگ بندی کی پیشکش کو قبول کیا۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ بے بنیاد اور گمراہ کن ہے۔ مودی سرکار کی ہٹ دھرمی برقرار۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا سنتاس معاہدہ بحال کرنے سے انکار۔ کہا ہم وہ پانی جو پاکستان جا رہا تھا نہر بنا کر راجستھان لے جائیں گے۔ پاکستان سے سنتاس معاہدہ کبھی بحال نہیں کریں گے اور یہ معاہدہ کبھی بحال نہیں ہوگا۔ پاکستان جانے والے پانی کا رخ اندرون ملک استعمال کے لیے موڑ دیا جائے گا۔ اور نیشنز ہاکی کا فائنل میں پاکستان کو شکست۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف 6 گولز کیے۔ شاہین صرف 2 گولز ہی کر سکے۔ پہلا گول ذکر حیات، دوسرا سفیان خان نے کیا۔